السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 31 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے خلاف جاری جنگ اپنے 32ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور اس دوران تہران اور اصفہان میں شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے بدستور جاری ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ رابطے مختلف ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ اپنے جنگی مقاصد آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے اہم تیل برآمدی مراکز اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب، بنی براق اور پیتاہ تکوا سمیت مختلف علاقوں میں ایرانی میزائل گرے، جس کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں کم از کم 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 6 گشتان اور 3 بنی براق پر رپورٹ ہوئے، جبکہ دیگر علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے اصفہان کے قریب ایک MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران اب تک مجموعی طور پر 146 ڈرون تباہ کر چکا ہے، جبکہ مذکورہ ڈرون نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی مالیت تقریباً $30 ملین ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تہران میں میزائل سازی کے تنصیبات سمیت تقریباً 40 اسلحہ سازی اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق اصفہان میں زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے اور اس حملے کو جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے شدید حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کے دوران مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 مارچ سے اب تک مجموعی ہلاکتیں 10 ہو چکی ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے اثرات دیگر ممالک تک بھی پھیل رہے ہیں۔ ایک کویتی آئل ٹینکر پر حملے کی اطلاع ہے، جبکہ سعودی عرب نے ریاض اور مشرقی صوبے کی جانب داغے گئے کم از کم 8 بیلسٹک میزائل ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جدہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں سعودی عرب، قطر اور اردن نے ایران کے شہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بحرین نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سائرن بجا کر شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خلیجی ممالک سے امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور چین نے ایران کی صورتحال پر اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک علاقائی امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے، جبکہ چین نے کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے جنگ کے دوران تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت جاری ہے۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کاسکو کے 2 جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز عبور کر کے ملائیشیا کی بندرگاہ پورٹ کیلانگ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی پرچم بردار جہاز بھی کامیابی سے یہ راستہ طے کر چکے ہیں، جبکہ ایران نے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کے روز عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت مؤخر کر دی۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب وکیل دفاع نے اپنے موکلین سے نئی ہدایات لینے کے لیے مہلت طلب کی۔
سماعت سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی، جس میں محمد آصف بھی شامل تھے۔ عدالت میں وکیل دفاع سلمان صفدر پیش ہوئے، جبکہ قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر جاوید اشرف اور پروسیکیوٹر رافع مقصود نے دلائل دیے۔ سماعت کے موقع پر عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی بھی عدالت میں موجود تھیں۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سزا معطلی کے لیے پہلے ہی الگ درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں اور اہم اپیلوں میں نوٹس جاری کیے بغیر ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکتی، خاص طور پر نیب قوانین میں حالیہ ترامیم کے تناظر میں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر دفاع تیار ہے تو مرکزی اپیلوں پر دلائل شروع کیے جائیں۔ اس کے جواب میں سلمان صفدر نے کہا کہ ان کے موکلین کو 17 جنوری سن 2025 کو سزا سنائی گئی تھی اور 1 سال گزرنے کے باوجود استغاثہ بارہا سماعت ملتوی کرا چکا ہے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ دفاع مسلسل عدالت میں پیش ہوتا رہا ہے اور طبی بنیادوں پر سزا معطلی اور ضمانت کی درخواست پر زور دیا جا رہا ہے۔ بینچ نے استفسار کیا کہ آیا دفاع مرکزی اپیلوں پر دلائل شروع کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہاں تک تجویز دی کہ کیس کی جلد سماعت کے لیے ہر ہفتے 2 دن مختص کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم وکیل دفاع نے بتایا کہ وہ گزشتہ 5 ماہ سے اپنے موکلین سے ملاقات یا ہدایات حاصل نہیں کر سکے ہیں، جس کے باعث اس مرحلے پر اپیلوں پر مؤثر دلائل دینا ممکن نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں شدت برقرار ہے، اور جہاں یوکرینی ڈرونز نے روس کی اہم بالٹک بندرگاہ آست لوگا پر گزشتہ 10 دنوں میں 5ویں بار حملہ کیا ہے۔ یہ حملے خاص طور پر روس کے تیل برآمدی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ علاقائی گورنر الیگزینڈر ڈوروس ڈینکو کے مطابق حالیہ حملوں میں 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ فضائی خطرے کا انتباہ ختم کر دیا گیا ہے، تاہم بندرگاہ کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ است لوگا خلیج فن لینڈ کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع روس کی ایک اہم بندرگاہ ہے، جہاں تیل کی پروسیسنگ اور برآمد کے بڑے مراکز موجود ہیں۔ حالیہ حملوں کے باعث بندرگاہ کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور برآمدی عمل عارضی طور پر معطل کرنا پڑا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس بندرگاہ سے گزشتہ سال 32.9 ملین میٹرک ٹن تیل برآمد کیا گیا، جبکہ روزانہ تقریباً 7 لاکھ بیرل خام تیل ہینڈل کیا جاتا ہے۔ یوکرین نے حالیہ مہینوں میں روس کی بالٹک بندرگاہوں آست لوگا اور پرائمورسک پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جاری امن مذاکرات مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث متاثر ہوئے ہیں۔ کیف کو خدشہ ہے کہ مغربی ممالک کی توجہ اور فوجی وسائل دوسری جانب منتقل ہونے سے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 2 ہفتوں کی بلند ترین سطح $116 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھی صورتحال حساس ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت پر پاکستان کے خلاف مبینہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، جس میں گرفتار پاکستانی اور کشمیری شہریوں کا استعمال کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق متعدد قیدیوں کو مختلف جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جسے ایک منظم منصوبے کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کسی بھی کارروائی سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس پہلگام واقعے کے بعد بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا، تاہم پاکستان نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
ملکی سطح پر ایک اہم عدالتی فیصلے میں گلوکار علی ظفر ہتک عزت کے مقدمے میں کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ کیس ہراسانی کے الزامات کے بعد دائر کیا گیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان سپر لیگ 11 کے دوران بال ٹیمپرنگ پر لاہور قلندرز کے فخر زمان کو 2 میچز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ میچ ریفری کی سماعت کے بعد کیا گیا، جبکہ اس واقعے کے دوران ٹیم کو جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب ٹینس کی دنیا میں بیلاروس کے عالمی نمبر 1 کھلاڑی آریانا سابالینکا نے انڈین ویلز اور میامی اوپن دونوں ٹائٹلز جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسی سال اٹلی کے یانک سنر نے مینز سنگلز، جبکہ ویمنز ڈبلز میں ٹیلر ٹاؤن سینٹر اور کترینا سینیاکووا نے بھی سن شائن ڈبل مکمل کیا، جو ٹینس کا ایک نایاب اور مشکل کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سیزن غیر معمولی رہا اور اب کھلاڑیوں کی توجہ کلے کورٹ سیزن کی جانب منتقل ہو رہی ہے، جہاں مقابلہ مزید سخت ہونے کی توقع ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔